قو انفسکم و اہلکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ، ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 2 ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 2 ہے، اس کا یہ تھوڑا سا حصہ اس کا آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ قرآن کا اعلان فرماتا ہے، قو انفسکم و اہلکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے، دیکھیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ پاک نے تجھے اختیار دیا ہے، تجھے پروردگار عالم نے پاور دی ہے کہ تو ایسے کام کر جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ پاک کے اعلان فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں کو حکم ہے نا، قرآن میں تو مسلمانوں کو حکم ہے، سب کو، جو دوزخ کی آگ سے بچنے کا حکم، کہ تم اپنے آپ کو بھی، پہلے اپنے آپ کو، اللہ سماعت فرما لے ذرا، تم اپنے آپ کو پہلے، یعنی پہلے تم درست ہو جاؤ، اللہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے تم بچاؤ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اعلان بھی کیا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب سوچنے والی بات ہے، بندہ سوچتا ہے یار میں کیسے کروں گا، یعنی بندہ مسلمان اگر تو اپنے آپ کو درست کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارنا تو شروع کر لے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے مطابق اگر تو چلنا شروع کر دے، یعنی اپنے آپ کو پہلے برائی سے روکنا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، ماں باپ بھی اس میں شامل ہیں، بیوی بچے بھی شامل ہیں، گھر میں جو لوگ افراد ہیں وہ شامل ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر آہستہ آہستہ سلو یا جیسے ماحول بنتا ہے، تیزی سے ماحول بنتا ہے یا سلو جیسے ماحول بنتا ہے، تیری ذمہ داری میں ہے کہ تو نے اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ حکم ہے رب کریم کا، جو کائنات کا مالک ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ کل قیامت والے دن تجھے پوچھا بھی جائے گا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو نے اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، تو تو نے کیا کیا پھر؟ اللہ، اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کی طرف سے حکم ہے نا کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا، کیا تو نے اپنے آپ کو بچایا؟ حدیث پاک میں یہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تجھے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تجھے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم مال کہاں سے کمایا کرتا تھا، کہاں پر خرچ کرتا تھا، یہ پوچھا جائے گا تجھے۔ اللہ، حلال کماتا تھا یا حرام کماتا تھا؟ تیرے گھر میں آنے والا رزق جو تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا؟ تو جو کما کے لاتا تھا وہ حرام تھا یا حلال تھا؟ پوچھا جائے گا۔ اور قرآن پاک اس بات کا اعلان کر رہا ہے، سورہ تحریم کی میں نے آیت مبارکہ سنائی ہے، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے تجھے کہ تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے، تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتی ہے، تیرے اختیار میں ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اگر تو اچھے عمل کرے گا یا اچھے عمل کرے گی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم اچھے عمل نیک عمل کریں گے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور دنیا میں اگر اچھے عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی، قبر میں بھی ذلت ہوگی،
حشر میں بھی ذلت ہوگی. اصل میں دنیا کا ایک ماحول ایسا بن گیا ہے, فکر ہی نہیں ہے. بندہ اپنا کاروبار, اپنی پراپرٹی, اس میں اور اضافہ ہو جائے, اور اضافہ ہو جائے, اور اضافہ ہو جائے. میں کہوں اچھا کپڑا پہننا چاہیے اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. ایک بات نسخے کی یاد رکھیں, اللہ رب العزت نے آپ کو حلال اور پاک دیا ہے تو اچھا کپڑا پہنو, اچھی جوتی پہنو, اچھی سواری رکھو, اچھا گھر بناؤ, اچھا کھانا کھلاؤ, اچھے کھانے کھاؤ. اللہ پاک نے دیا ہے تو کوالٹی وائز بہتر سے بہتر چیز کو اپناؤ. اچھا کپڑا اپناؤ اگر اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا تو, اچھی سواری رکھو اللہ پاک نے پاک اور حلال اگر رزق دیا تو, اچھا گھر بناؤ اللہ پاک نے پاک اور حلال اگر دیا ہے تو, اچھا رہن سہن رکھو. لیکن اسی کے برابر میں ایک بات ہے, اچھا کپڑا اور جس لیول کا تم اچھا کپڑا پہننا چاہ رہے ہو, قیمتی سے قیمتی کپڑا, قیمتی سے قیمتی گھر, قیمتی سے قیمتی گاڑی, آج کے دور میں قیمتی سے قیمتی موبائل, اسی طرح جیسے ان ساری چیزوں میں تجھے بہت اچھی چیز بہت اچھی لگے گی, قیمتی چیز اچھی لگے گی, اسی طرح ہمارا دین اسلام بڑا اعلیٰ معیار کا ہے. جس طرح تو ہر چیز معیاری رکھتا ہے نا, اسی طرح دین کو بھی اپنا لے. جس طرح تجھے اپنے کپڑے اچھے لگتے ہیں, اسی طرح تجھے اور تیرے بچوں کو دین بھی اچھا لگنا چاہیے. جس طرح تجھے اچھا گھر اچھا لگتا ہے, اسی طرح تجھے دین بھی اچھا لگنا چاہیے. اگر تیرا جی چاہتا ہے اچھا گھر رکھنے کو تو پھر اچھا دین بھی, کیونکہ ہمارا دین تو اچھا ہے, ٹوٹلی اچھا ہے, اس کو پھر اپنانا چاہیے ساتھ. جہاں تیرا گھر اچھا دین کو بھی اپنا, جہاں تیرا لباس اچھا دین کو بھی اپنا, جہاں تیرا کاروبار اچھا وہاں دین کو بھی اپنا, جہاں تیرا رہن سہن آنا جانا ہر چیز اچھی ہے وہاں دین اسلام بہت اچھا ہے, اس کو بھی تجھے اپنانا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ غریب ہے وہ اپنائے نا. میرے بھائیوں, دین جو ہے یہ کوئی بندہ امیر ہے یا غریب ہے, جو صاحب ایمان ہے اس کو ایمان کی جزا ملے گی, ایمان کا انعام ملے گا. انعام اس کو اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے, وہ غریب ہے یا امیر ہے. بات صرف میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ تیرا ساری چیزیں اچھی اچھی اپنانے کو دی چاہتا ہے, تو میرا دین, ہمارا دین بہت اچھا ہے, اس کو بھی اپنا لو تاکہ دین اسلام میں شامل ہو کر, دین اسلام میں داخل ہو کر تو اپنی دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنا لے گا. اب دنیا تو ہم بہت اچھی رکھنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, ہمیں دین کے معاملے میں کوشش کرنی چاہیے, اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. جی ہاں, اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے, بچا کے رکھنا چاہیے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. صبح و شام ہر روز رات کو سوتے وقت سوچ کے اور دیکھ کے اور چیک کر کے سونا چاہیے کہ میں ایمان کے لحاظ سے کمزور تو نہیں ہوا, میں ایمانی لحاظ سے مضبوط ہوا ہوں یا کمزور ہوا ہوں. آج کے دن بھر کے میرے عمل نے میرے ایمان کو کمزور کیا ہے یا میرے ایمان کو مضبوط کیا ہے. آج کے دن بھر کے عمل نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی طرف گیا ہوں یا دین اسلام کی طرف میں آیا ہوں. ہر روز اگر ہر شخص سونے سے پہلے یہی سوچ کے سوئے کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے, میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برے اعمال سے محفوظ رکھے گا. اور قرآن تو اعلان کرتا ہے, تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا. یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اپنے اعمال کو اچھا کر تاکہ تو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا سکے. یہاں ایک بڑی خصوصی بات ہے کہ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بچوں کی تربیت کر, اپنی بیوی کی تربیت کر, اپنے گھر والوں کو ماحول دے, اپنے گھر والوں کو ٹائم دے, اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کر, اپنے گھر والوں سے جڑ کے رہ, اپنے گھر والوں سے بہتر ماحول بنا تاکہ وہ تیری دین کی بات بھی سنیں, تیری دنیا کی بات کو بھی سنیں. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ دین اسلام کے معاملے میں ہمیں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو برے کاموں سے بچانا چاہیے. آج کی یہ چند منٹ کے بیان سے ایک ہی بات میری آپ لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
حکم بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، ہم اپنے خاندان میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب میں یہ کام کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ امت مسلمہ میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوستوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آج صرف سوتے وقت یہ سوچ کے سوئیں کہ کل جو میرا ایمان تھا اس سے میرا ایمان مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے، کل کی نسبت ہے جو کل گزر گیا ہے، کل میرا ایمان کتنا مضبوط تھا اور آج کتنا ہے، کل میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی اور آج کتنی کی۔ بندہ اگر یہی روزانہ رات کو سو جائے نا، سونے سے پہلے سوچ کے سو جائے نا کہ کل میری کیا حالت تھی ایمان کی اور آج کیا ہے، تو وہ آدھے گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے۔ احتساب کرے نا، اپنا روزانہ حساب کرے کہ میرا کیا بنے گا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ پروگرام ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب، میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے نیا سوٹ سلوایا تھا، تو وہ نا میں نے پہنا ایک دفعہ ہی، تو وہ میرا سوٹ جو ہے نا وہ کندھے کے پاس سے نا قمیض جو ہے نا وہ ساری ایسے جیسے ایک لائن پہ ہی نا ساری پھٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی اس کے میں نے شمیز بھی پہنی ہوئی تھی، وہ بھی نیو تھی، اور سوٹ بھی میں نے دھویا بھی نہیں تھا، وہ بالکل نیا تھا بقایا، سارا سوٹ مکمل طور پہ ٹھیک ہے، کچھ اسے میں کوئی ٹوک وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ سوٹ کا کیا مسئلہ ہوا، وہ کیوں قمیض کندھے کے مطلب کندھے کے پاس سے نا ساری لائن میں نا لمبی لائن میں وہ ساری پھٹ گئی۔ جی ٹھیک۔ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا عثمان آپ کے ادارے میں خادمین کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، تو اس کے رشتے کے لیے میں بڑی پریشان تھی۔ ایک رشتہ آیا اس کا، وہ میں ہاسپٹل میں نا نرسنگ کی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، تو بچی کا نام ہے سعدیہ، اس کی والدہ کا نام ہے حاجرہ، اور بچے کا نام ہے عثمان اور میرا نام ہے نگینہ۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے ہمارے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنا نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ ان کے کپڑے کٹ گئے ہیں، ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت فی زمانے میں شر جو ہے، شیطانی شر، یہ پھیل رہی ہے، مطلب لوگ شیطانی عمل کی طرف بڑی تیزی سے راغب ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، جس سے پرابلم ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کپڑوں کا کٹ جانا، کپڑوں کا خون کے چھینٹے آنا، کپڑوں کا کٹنا، میں یہاں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے بلیڈ سے سیدھے کپڑے کٹتے ہیں، ایسے پوری لائن لگتی ہے، باقاعدہ طور پر محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بلیڈ سے ایسے کاٹ دیے، اور بعض کا اور لمبی لائن ہوتی ہے، چھوٹی ہے تو ایک ہوتا ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کپڑا خود ہی پھٹ گیا تھوڑا سا، ایسا نہیں، لمبی لائن ہوتی ہے، یا کافی ساری لائنیں ہوتی ہیں پھر جیسے بلیڈ سے کٹی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کپڑے کو پکڑ لیا جائے اور ایسے پھول بنا کے اسے کاٹ دیا جائے، جیسے اکٹھا کر کے کپڑے کو تو اس کو پھول بنا، مطلب اسے کاٹ دیا جائے تو پھول بن جاتا ہے، مطلب ایسے درمیان سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جو دنیا ہے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ناظرین کا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کے کپڑے کٹ گئے ہیں تو یہ زیادہ تر آپ کو ذہنی پریشرائز کرنے کے لیے، ذہنی ڈسٹربنس کے لیے، آپ کے ذہن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ عمل زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے انسانی زندگی پہ اتنا اثر نہیں آتا، چونکہ وہ بندہ ایک شریف شہری ہے، اس نے زندگی میں سوچا ہی نہیں ایسا، اس کے کپڑے کٹ جائیں وہ ویسے ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ذہنی طور پر وہ ضرور سوچتا ہے اب مجھے کچھ ہو جائے گا، میرے کاروبار کو کچھ ہو جائے گا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میری کڈنی میں جو پرابلم ہے اسی وجہ سے ہے، میرے دل میں جو درد ہے اسی وجہ سے ہے، میرے گھر میں جو پرابلم ہے اسی وجہ سے ہے، میرے گھر میں جو نحوست ہے اسی وجہ سے ہے، جبکہ اس سے ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا جن لوگوں کے کپڑے کٹ جائیں یا خون کے چھینٹے آ جائیں،
گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے. یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا, یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ان کا, عملیات کرنے والوں کا, کہ ان کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کیا جائے. بندہ جب ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے, نہ اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے, نہ اس کو ریاضت میں مزہ آتا ہے, نہ اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے, نہ اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اس کی عبادت چھوٹ جاتی ہے. تو شیطان کی جو شر ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے یہ بندہ کا عبادت چھوٹے, اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کمزور ہو تاکہ میری طاقت بڑھ جائے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں سارے ایسے مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, وہ چاہے روحانیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جس کے گھر میں یہ عمل ہو جائے, کسی کے کپڑے کٹ جائیں, کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے آ جائیں, پانی کے چھینٹے آ جائیں, تو قرآن پاک ہمارا ایسی کتاب ہے جو جس کو پڑھنے سے ہدایت, اس کو رکھنے سے برکتیں, اس کو سمجھنے سے کرم نوازیاں, اور جو بندہ اس کو قرآن کو پڑھنا شروع کر دے ایمان کی حالت میں اور اس سے رہنمائی لینا شروع کر دے, وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. تو قرآن پاک کوئی وظیفوں کے لیے نہیں آیا دنیا میں, قرآن پاک تو ہدایت دینے کے لیے آیا, ہمیں راستے دکھانے کے لیے آیا, رہنمائی کے لیے آیا قرآن تو ہمیں. تو قرآن پاک کی برکت اتنی ہے, اس میں شفا بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. تو جو لوگ جن کے گھروں میں یہ پرابلم ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں, پھر یکدم بھاگتے ہیں. وہ کبھی جو اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپے انعام, کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپے انعام. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ہی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن کیا خبر ہے کون ہے یہ لوگ, اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے. تو پھر بندہ مجبوراً ان کے پاس جاتا ہے. پھر سب سے پہلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے, ہر کام ہنومان کی مدد سے, ہر کام جنات کی مدد سے, ہر کام موکلات کی مدد سے. وہ بھائی تو کائنات میں اللہ رب العزت کا نائب ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے تجھے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے, تو ہنومان کے پاس جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے, ایک شریف شہری اور جو پردے میں سننے والی بہنیں اور بیٹیاں, پھر وہ کیا کریں, کہاں جائیں پھر وہ. اگر وہ آج کل کے جو 2 نمبر پیر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی ایمان خراب ہوتا ہے, جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی ایمان خراب ہوتا ہے. تو پھر کہاں جائیں. بہترین طریقہ ہے جہاں جہاں آپ کی دینی وابستگی ہے, جہاں جن بزرگوں سے آپ کا تعلق ہے, جو روحانیت والے معاملات میں جانتے ہیں اس معاملے کو, ان سے رابطے رکھے جائیں. اور بہترین حل کیا ہے کہ تیرے گھر میں قرآن ہے, اگر تیرے گھر میں قرآن نہیں رکھا, قرآن پاک کی آیتیں تو تجھے آتی ہوں گی نا. الحمدللہ رب العالمین پوری ولدالضالین آمین تک اس کو 21 دفعہ پڑھا جائے, اور 21 دفعہ ہی اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کو بھی پڑھا جائے, اور درود پاک پہلے اور بعد میں پڑھا جائے 11 دفعہ. فجر کی نماز پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین, اس کے ساتھ ہی 21 دفعہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو کمال بات ہو جائے گی. یوں کہہ لیں الحمدللہ رب العالمین پہلے 21 دفعہ, آیت الکرسی 21 دفعہ, اور 21 دفعہ ہی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کو پڑھ کے پہلے بعد میں کریم آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور وہ جو آخری نبی ہیں ہمارے, وہ ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جائے 11 دفعہ پہلے اور 11 دفعہ بعد میں, پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا جائے. اور جس گھر میں یہ عمل ہوا ہے, یعنی پانی کے چھینٹے آ گئے ہیں یا خون کے چھینٹے آئے ہیں یا کپڑے کٹ گئے ہیں, تو ان پہ 11 دن تک باقاعدہ طور پر پانی پہ پڑھ کے چھڑکا جائے, وہاں پہ چھٹے مار دیے جائیں, لیکن اس تسبیح کو یعنی اس وظیفے کو جاری رکھا جائے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, قرآن پاک کو پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ترجمہ ضرور ساتھ پڑھیں. اور قرآن پاک کو پڑھیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھیں کہ اللہ تو راضی ہو جا. تو
अल्लाह ताला के फजल करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से जहां पर भी ये अमल हुआ है 10-11 दिन आपको पढ़ने से फौरन अमल ज़ाया हो जाएगा। ये जिसने कपड़े काटे हैं, खून के छींटे आ गए हैं, पानी के छींटे आ गए हैं, इसके अलावा भी मैंने और बहुत सारे वज़ाइफ दिए हुए हैं। अब हमारी वेबसाइट पे चले जाए अनवार मदीना की, वहां भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इसको इसी वजीफे को पढ़ लें तो अल्लाह ताला के फजल करम से, कुरान पाक की बरकत से आपके घर में जो शैतानी शर होने वाली थी उसका अमल ज़ाया हो जाएगा। कोई जादू या ऐसा अमल होने वाला था तो वो ज़ाया हो जाएगा। हाँ, बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि हमारे घरों में आजकल जदीद दौर है ना, एक माया लगे हुए कपड़े होते हैं, वो वैसे ही फट जाते हैं। लेकिन फटे हुए कपड़ों में और कटे हुए कपड़ों में फ़र्क होता है। जो फटे कपड़े होते हैं उनका जो अंदाज है और होता है, और कटे कपड़ों का और होता है। एक तो होता है ना, चलो लाइन लगी है, शक होता है पता नहीं कट गए हैं। एक होता है बकायदा तो अपने कपड़े को पकड़े और दरमियान से काट दें, जैसे फूल बन जाता है ऐसे हो जाता है। यानी बकायदा तौर पर महसूस होता है कि जैसे कपड़ा, जैसे मिसाल ये देखें, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, ये कमीज है ना, और इसको ऐसे ऊपर से काट दिया जाता है। कोई कपड़ा वैसे उसको काट दिया जाता है। कटिंग करने से क्या होता है कि फिर जब उसको खोल फूल सा बन जाता है, ऐसे बाज़ कपड़े कट जाते हैं। तो इसमें फिक्र वाली बात नहीं है। बेसिक बात यह है कि जहन को डिस्टर्ब करने के लिए यह अमल किया जाता है ताकि यह ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाए। इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप कुरान को पढ़ लें तो, अपने घर में खुद ही कुरान पाक को पढ़ लें तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। वो जिन बुजुर्गों से आपका ताल्लुक है, जहां आपके रूहानी ताल्लुकात हैं, उनको आगाह कर दें कि हुजूर हमारी तरफ निगाह करम फरमा दें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पेशावर से नाज़िया बोल रही हूँ। कहाँ से बेटा? पेशावर से। जी पेशावर से, बताओ बेटा। जी, वो मसला ये ना कि मैं ना तकरीबन 9 साल से बहुत शदीद बीमार हूँ। मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला। अभी लास्ट बीमारी मेरी जॉइंट पेन है टोटली, और दिमाग की लगी भी बहुत ज्यादा ना। उसके बाद से तकरीबन मेरी बेटी को भी बीमार है, उसको उसके जहन में शायद नजर लग गई है। माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है, तो कुछ नहीं माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मेरे शौहर है, वो भी तकरीबन 2 साल से बीमार है। जब से इसमें आया शौकत खान हॉस्पिटल में जॉब हुई, जब से वो मुख्तलिफ बीमारी में ऑपरेशन हुआ उनका बहुत कुछ, तो वो भी बहुत ज्यादा बीमार थे सर में के दर्द। यानी कि हम 3 बंदे बहुत ज्यादा बीमार है। जी ठीक है बेटा। और मैं तो 9 साल से मुसलसल बीमार। जी आप मेरे साथ रहिएगा फ़ोन पे, या अगर टीवी देख रहे हैं तो आप साथ रहिएगा नेट पे, मैं आपको इसके तफसील से जवाब देता हूँ। जी नाज़रीन ने सुना होगा कि एक घर में मियाँ भी बीमार है और बीवी भी बीमार है और बच्ची भी बीमार है। अब जिस घर के अंदर एक घर में जो 3 अफराद बीमार होंगे, उस घर में सुकून कहाँ से होगा? परेशानी अलहदा होगी, टेंशन अलहदा होगी। फिर उसके अलावा जो परेशानी वाली बात है कि ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। बंदा सोचने पर मजबूर होता है, मैं भी बीमार हूँ, बच्चे भी बीमार हैं, बीवी भी बीमार है, क्या मसला होगा? तो पहली बात तो मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि मामूल के मुताबिक कोशिश किया करें कि सदका ज़रूर किया करें। सदक़े में कोई शर्त नहीं है कि आप 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपये दें। आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में किसी गरीब को खाना खिला दिया करें, बेहतरीन तरीका है। किसी गरीब के घर में जाके कोई राशन दे दिया करें। जितनी इस्तात है कोशिश किया करें 10, 20, 50 रुपये सदका अपने इलाके में, बेहतरीन तरीका है। अपने शहर, अपना गाँव, अपना इलाका, अपना मोहल्ला, सबसे पहले अपना ख़ानदान, उसमें देखें किसी को सदका दिया करें। क्योंकि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बीमारियों का इलाज सदके से करो। अल्लाह, बीमारियों का इलाज सदके से करो। तो मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा कि रोजाना सदका जरूर दिया करें, चाहे आप 10 रुपए दें रोजाना। किसी को भेजने की जरूरत नहीं, टीवी वालों को कि फलां टीवी वालों को इतना सदका भेज दें। आप अपने खानदान में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने शहर में, अपने गांव में, जहां आप रहते हैं, करीबी कोई गरीब है, कोई मुस्तहिक है, मतलब नहीं भी कोई गरीब तो जिसको जी चाहे सदका जाके दे दें, जो महसूस करें कि जो मुस्तहिक है उसको जाके दे दें। तो एक तो सदका करें। वो नाज़रीन जिनको बीमारियां हैं और वो ठीक नहीं हो रही, घर में एक परेशानी रहती है,
وہ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ صدقہ کریں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. ایک تو یہ بات. دوسرا بیٹی سے گزارش کرنا چاہوں گا فجر کی نماز پڑھ کے اور عشاء کی نماز پڑھ کے وظیفہ دیتا ہوں. جو نمازیں پانچوں پڑھنی ہیں لیکن 2 نمازوں میں وظائف ادا پڑھنے ہیں آپ نے کہ سب سے پہلے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کم از کم 200 مرتبہ پڑھ لیں اور 200 مرتبہ ہی کوشش کریں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. 200 دفعہ آیت کریمہ، 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لیں اور پھر 200 دفعہ کوشش کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ 5 تسبیحیں پڑھیں نماز فجر کے بعد بھی اور نماز عشاء کے بعد بھی. درود پاک پہلے اور بعد میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ضرور پڑھیں. نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اول اور آخر درود پاک پڑھ کے آیت کریمہ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 100 دفعہ اور 200 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کرنا ہے. اس کو نماز فجر کے بعد پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پی لیں، شوہر کو بھی پلائیں، بچوں کو بھی پلائیں. عشاء کی نماز کے بعد بھی ایسے ہی پڑھیں. وہ ناظرین جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی، جو بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ آتی ہے اس کو ضرور پڑھیں. اور جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں اس کی تعداد کی پابندی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر کم ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. قرآن ہے نا، آپ نے تو پڑھنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اس کو مسلسل پڑھنے سے اللہ رب العزت کے کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ کرم نوازیاں ہوں گی، بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے. وہ بھائی وہ بہنیں پردے میں سننے والی جو اپنے گھروں میں بیٹیاں پریشان ہیں، بہت ساری ایسی بیٹیاں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، جو اپنے ماں باپ کو بھی دکھ نہیں سنا سکتی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دکھ نہیں سنا سکتی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دکھ نہیں سنا سکتی. اب وہ خاموش رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. ان سے میری گزارش ہے نماز کی پابندی کیا کریں. نماز کی پابندی تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے نا. ان سے گزارش ہے نماز کی پابندی کر کے یہی وظیفہ کریں اس ارادے سے کہ اللہ میری پریشانیاں دور کر دے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور سارے مسلمانوں کی بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، سارے عالم اسلام کے مسلمان جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، مسلمانوں کی بیٹی بیمار ہے، دعا کریں اللہ اس کو صحت کلی عطا فرمائے. اس کا شوہر بھی بیمار ہے، دعا کریں اللہ اس کو صحت کلی عطا فرمائے. اس کے بچی بیمار ہے، دعا کریں اللہ اس کو صحت کلی عطا فرمائے. آپ سارے دعا کرنے والے لوگ ہیں نا، مسلمان ہیں، تو آپ دعا کر دیں. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی پہلے قبول کرتا ہے. اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. فون کال پہ بات کی ہے، بذریعہ انٹرنیٹ جب بھی آپ میری بات کو سنیں تو عالم اسلام کی بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. آپ سے میری گزارش ہے اس بیٹی کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اپنے حفظ-و-امان میں رکھے اور اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں پیر صاحب آپ؟ جی اللہ کا کرم بیٹا. پیر صاحب آپ سے نا دعا کروانی ہے اپنی بیٹی کے لیے. میں نے پہلے بھی فون کیا تھا. جی جی. وہ بہت بہتر ہے لیکن نا ڈاکٹر پھر بھی نا آپریشن کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ نا زبان کے نیچے چھالا ہو گیا تو آپ دعا کر دیں گے. میرا ایمان اور یقین ہے کہ وہ نا بغیر آپریشن سے ٹھیک ہو جائے گی. وہ 7 سال کی ہے. آپ دعا کر دیں اللہ پاک اس کو نا شفا آپ کر دیں. آمین. جی بیٹی نے سوال کیا ہے، بیٹی نے بیٹی کے بارے میں سوال کیا ہے. اللہ ماں ہے نا، ممتا ہے. میں ان بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا سوچو جو اپنی ماں کو یہ کہتی ہے ماما آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. آپ کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے معاملے میں نہ آیا کریں. آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات کی. یا وہ بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کو اگنور کرتی ہیں، اپنے ماں باپ سے اس طرح لا تعلقی کر لیتی ہیں کہ شاید
इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि ये इंसान है। सोचो तुम्हारी माओ ने तुम्हें कैसे पाला, एक दाना निकल आए तो तुम्हारी माएं रात भर सोती नहीं है, एक दाना तुम्हें निकल आए तो। अल्लाह, तुम्हारे चेहरे पे कोई निशान बन जाए तो मां सारी रात सोती नहीं कि मेरी बेटी का क्या बनेगा। माएं देखिए कितनी परेशान है। तो मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बड़ी अजमतें दी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है ना, जिसके घर में 3 बेटियां हों, फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगा ऐसे, लेकिन उसकी शर्त रखी, उनको पढ़ाए, उनकी तरबियत करे। हाँ, ये शर्त है, उनको पढ़ाए लिखाए, उनकी तरबियत करे, फिर उनकी शादियां करे। तरबियत शर्त है, इसमें याद रखें, उसका मफहूम सुना रहा हूं आपको। तरबियत करनी है लाजमी। तो अल्लाह ने तो बेटियों को बड़ी अजमतें दी हैं। बेटियों, तुम्हारी तो अल्लाह ने बड़ी अजमतें बनाई हैं, तुम्हारी तो बड़ी इज्जतें अल्लाह ने बनाई हैं, तो तुम अपने माँ बाप को तंग करो। सोचो तो सही, तू तो अपनी माँ को ये बात कह के चली जाती, मामा आपको मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। तू तो हो सकता है जाके सो भी जाए, लेकिन माँ को नींद नहीं आएगी, बाप को नींद नहीं आएगी। तूने तो कह दिया मामा आपको नहीं पता मेरे मामले का, आप खामोश हो जाएं। आपने तो कह दिया, लेकिन याद रखो मामा और पापा को नींद नहीं आएगी। लेकिन यह भी एहसास नहीं होगा तुझे। नहीं नहीं, कब एहसास होगा? कुछ बातें ऐसी होती हैं, किताबों के पढ़ने से कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि टीचर पढ़ाता है, वो बातें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो क्लास के अंदर किसी दूसरे दोस्त ने हमें पढ़ाई, वो कुछ भूल जाती हैं, कुछ याद रहती हैं। लेकिन वक्त जो बातें सिखाता है वो कभी भूल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, याद रखें, उनको माँ बाप की बात समझ नहीं आती, लेकिन जो वक्त फिर उनको बात समझाता है ना, फिर वो कभी भूलते नहीं है। फिर माँ मर जाए तो उसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहे होते हैं। बाप दुनिया से चला जाए तो फिर रोते हैं कि मेरा बाप चला गया, उसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहे होते हैं। फिर फूल चढ़ाने का फायदा नहीं होगा जिंदगी में अगर उनकी बात नहीं मानी तो। एक बात को याद रखें, अपने माँ बाप का अदब करें, इसी में दुनिया भी है और इसी में आखिरत भी है। तुम्हारा नसीब इसी में बनेगा, तुम अपने माँ बाप का अदब करो, इसी में तुम्हारा नसीब बनेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बात कर रही हूँ। जी बेटा। हमारी बहन का सवाल है कि उसका नाम ना कोमल है। जी जी। और उसके वालिद का नाम मोहम्मद भुट्टा है, वालिदा का नाम कनीज है। जी ठीक है। तबीयत नहीं थी कुछ दिनों से, किसी हकीम को भी चेक करवाया है, तो उन्होंने ना बताया कि उसको ना साया है। तो इस बारे में वो रहनुमाई चाह रहे हैं कि उसको कोई दिमागी मसला है या इसको कोई साया है। जी ठीक है। तो डॉक्टर से भी चेक करवाया है, तो उनको ना लग रहा है कि कोई दिमागी प्रॉब्लम है उसको। जी मैं बताता हूँ। यहाँ बेटी ने सवाल किया, हमारा एक इदारा है अनवार मदीना से जो मुंसलिक हैं, माशाल्लाह हमारी एक शाख है जो लाहौर से बाहर साथ ही शादरा जगह है। माशाल्लाह बच्चियाँ वहाँ बड़ी मेहनत कर रही हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। वहाँ का स्टाफ बड़ी मेहनत कर रहा है, वहाँ के जो चलाने वाले लोग हैं वो बड़े मुखलिस लोग हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगियाँ दे, तंदुरुस्तियाँ दे। बड़ी तबीयत खुश होती है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बड़ी तबीयत खुश होती है वहाँ पर जाके। तो बच्ची ने वहाँ से सवाल किया है कि एक बेटी है, उसको डॉक्टर से चेक करवाया है तो उन्होंने शक डाल दिया है कि इस पे साया है। यहाँ मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक होता है जिन्नात का असर, बड़ी अहम गुजारिश करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों के ईमानों की हिफाजत हो जाए, ईमान बच जाएं और मामला बेहतरी की तरफ आ जाए। एक बात याद रखें, देखें मैं एक बात बिल्कुल बड़े वसूख से और एलानिया तौर पर कह रहा हूँ, घबराहट होना, बेचैनी होना, रोने को दिल चाहता है, गुस्सा आता है, हर वक्त ऐसे होता है जैसे मैं खामोशी से बैठा रहूं, मैं किसी से बात ना करूं, कोई मेरे से बात ना करे, मैं कहीं चला जाऊं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अपने बारे में नेगेटिव ख्याल आना, मैं मर जाऊंगा, अभी कुछ हो जाएगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें जो हैं ये ज़हनी प्रॉब्लम है, इसका साये से ताल्लुक नहीं है। बेसिक बात यह है कि ज़हनी मसला होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बेटी को भी ज़हनी मसला है,
नफ्सियाती मसला है, इसके ऊपर जिन, जादू, साया, भूत, परी नहीं है। मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, बहुत सारी बेटियां हमारी ऐसी, बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे जिनको जादू या जिन नहीं होता, लेकिन वो इन लोगों के टेटे चढ़ जाते हैं जो 2 नंबर पीर और 2 नंबर आमिल है, उनसे वो पैसे लूटते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, ईमान खराब करते रहते हैं, ईमान जाया करते रहते हैं, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं, कोई उनको मारता है, कोई उनको जलाता है, कोई उनको पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं, बेटियों के जिस्मों पे हाथ लगाते हैं। एक बात को नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो लोग हैं जो 2 नंबर आमिल और 2 नंबर पीर बैठे हुए हैं, इनका हकीकत से ना किसी मसलक से ताल्लुक है, ना किसी मजहब से ताल्लुक है, इनका पेट ही मसलक है और पेट ही मजहब है। तो बेटी को जादू या जिन नहीं है, इसके ऊपर साया भी नहीं है, इसके ऊपर भूत परी भी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, खुदारा कोई ऐसा मामला हो तो सबसे पहले डॉक्टर को चेक कराएं, नफ्सियाती डॉक्टर को जरूर चेक कराया करें। ज़हनी मसाइल होते हैं ज़्यादातर, जिससे बंदा जादू वालों के पास भागता रहता है, परेशानी होती रहती है, माएँ बेचारी ले लेके धिक्के खाती रहती हैं, वो बच्चियों साथ गलत हरकतें करते हैं, फिर अखबारात में आता है जी फलां पीर ने ये कर दिया, फलां पीर ने ये कर दिया। वो मेरे भाइयों, ऐसी हरकतों का पीरों से कोई ताल्लुक नहीं है। पीर तो रहनुमाई देने वाले होते हैं ना, रहनुमा होता है, वो तो हया सिखाने वाला होता है, हया की धज्जियां उड़ाने वाला नहीं होता। वो तो पीर तो सरों पे चादर ओढ़ने वाला होता है, उतारने वाला नहीं होता। पीर तो हया की चादर देने वाला होता है, उतारने वाला नहीं होता। पीर तो दीन से जोड़ने वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं होता। पीर तो सखावत करने वाला होता है, देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। पीर का तो काम है शरीयत पे चलाना, शरीयत से हटाना नहीं। पीरों का तो काम है शरीयत के करीब नहीं, शरीयत पर अमल करवाना। ऐसा नहीं कि उसको करीब करके छोड़ना, नहीं, पीरों का यह काम है कि शरीयत पर अमल करवाना, शरीयत से दूर हटाना पीरों का काम नहीं है। पीरों के पास जाने से तो बंदा नमाजी हो जाता है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा, आज के दौर में लोग पूछते हैं जी नेक लोगों की निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा ये नेक है कि नहीं है, ये अल्लाह का वली है कि नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा बस, कि जिसके पास जाने से आपका ईमान बच जाए, जिसके पास जाने से आप नमाजी हो जाएं, जिसकी बातें सुनने से आप गुनाह छोड़ दें, जिसकी बातें सुनने से आप नमाजी हो जाएं, जिसकी बातें सुनने से आपके मन में हया आना शुरू हो जाए, जिसकी बातें सुनने से आप दीन के करीब नहीं दीन पर अमल करना शुरू कर दें, जिसके पास बैठने से तेरे गुनाह छूट जाएं, नमाजी हो जाए, हया आ जाए, ये नेक लोगों की निशानी है कि जिनके पास बैठने से तू नमाजी हो जाए, शरीयत का पाबंद हो जाए, सुन्नत का पाबंद हो जाए। और अगली शर्त यह है कि वो भी सुन्नत का पाबंद हो, वो भी शरीयत का पाबंद हो। अल्लाह वालों की निशानी यह है कि इनकी बातें सुनो तो बंदा बेनमाजी हो तो नमाजी हो जाता है, बेहया हो तो हया वाला हो जाता है, बेदीन हो तो दीन में आ जाता है। इनकी बातें सुनने से, इनके पास बैठने से, इनका जिक्र करने से भी मन के अंदर हया पैदा हो जाती है। नेक लोगों का जिक्र करने से भी मन में हया पैदा हो जाती है। तो अल्लाह वालों की निशानियां जो हैं वो इनके पास बैठने से दीन से मोहब्बत पैदा होती है। बहना से गुजारिश है, बेटी से कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और आयतल कुर्सी रोजाना 21-21 दफा पढ़ के, पहले बाद में दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके बेटी को पिलाया जाए और डॉक्टर से, नफ्सियाती डॉक्टर से रब्ता रखा जाए। अल्लाह के फजल करम से, नबी अलैहिस्सलाम के सदके से ज़रूर करम नवाजियाँ होंगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मालिक मौला, जो लोग इस दुआ में शामिल हैं सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा, सबकी दिल की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, सभी को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अता फरमा, करीम आका अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमा, आलम इस्लाम को फ़तह अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम मौलाना मुहम्मद।